ذرا ذرا کر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے۔ وضو ہونا چاہیے بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں، دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری، سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ، اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا گفتگو کا آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک خط مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈوٹے کی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں کا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پہ، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ سبحان اللہ، شہیر شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساتھی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، یہی میں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمشا مادہ اسی نام سے ہے، دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ حق مسلمان کے ایمان میں ہے، اور میرا امام یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا وہ کہتے تھے کہ قلم آولا پا ہے مدح ابھی باقی، قلم آولا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے، جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور شاہ سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ ببیانه۔ پیر محل علی گولڑ بھی کہتے ہیں مکھ بندش مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چند کے لٹ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے حکمت دریا، اس صورت نو میں جان اکھاں جان اکھاں جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، شان تو شاناں سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتر بہر علی تیری زنا اس بات کی جاریہ، اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن رسول ہے، اندران نقص جہاں اس حسن عارف کے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے کیوں ہے لبے لچے، وضحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں کئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے، کیا کہا یا رسول اللہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے میری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفید پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہے اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر وعدہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں، عشق رسول کی گرمی کو یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، ایرے غیرے نرخ کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی۔ وہ جلتی نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی،
جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے. مانا کہ جنت بہت ہے حسین. ہم نے کہا ہے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں.